جی میں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو سب کو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بیان کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے پوری طرف آگے بڑھیں. لیکن وہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ہندوستان گیا. ویسے تو ہر جمعے کو جاتا ہوں, لیکن اتفاق سے کچھ جمعوں پہلے کی بات ہے, 3-4 جمعے پہلے ایک شخص ہندوستان میں آیا ہوں. لگ بھگ اس کی عمر کوئی 33 یا 36 سال کی عمر ہوئی. وہ آیا اور وہ آ کے نا پوچھنا شروع کر دیا, مطلب ڈاکنا شروع کر دیا. جو وہاں کے بولر تھے وہ اس کے پاس آ گئے. میں بھی وہیں کھڑا تھا. وہ میں تو خیر گیا, میں نے ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا. کہنے لگ گیا کہ یہاں میری والدہ اور والد کی جو قبر تھی وہ یہاں تھی. اب میں آیا ہوں تو وہ قبر نہیں ہے, غائب ہو گئی, مطلب ختم ہو گئی, جگہ پہ کسی اور کی ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا, آپ یہ بتاؤ کہ آپ کتنے عرصے بعد آئے ہو. 1 ہفتے بعد آئے ہو آپ. 1 ہفتے بعد آئے ہو کیا؟ مجھے 1 سال ہو گیا ہے. میرا پھر کاموں سے فرصت نہیں ہوئی اور میں 1 سال کے بعد آیا ہوں ہندوستان میں. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس کو اگر ہم سمجھیں یا سوچیں تو یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. اگر ہم اس کی باتوں پہ غور و فکر کریں تو یہ بہت بڑا ہے. تو اس سلسلے میں آج میری جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے تو قبرستان کے جو آداب ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں. جنازے کے ساتھ قبرستان بھی جائیے اور میت کے دفنانے میں شریک رہیے, اور کبھی بھی ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے. اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کے لیے غور و فکر کر لیتے ہیں, وہ بھی میں بتاتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ گئے, قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی. پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو. ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے, اے آدم کی اولاد, تو مجھے بھول گئی, میں تنہائی کا در ہوں اور وحشت کا مقام ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا مقام ہوں, میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں. ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھے خوشادہ اور وسیع کر دے, میں سارے انسانوں کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو اور تصور کی قوتیں سمیٹ کر موت کے بعد زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں تشریف لے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت تمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے قبر کے بستے والوں, اے خلیروں میں رہنے والوں, اے دہشت اور تنہائی میں رہنے والوں, کہو تمہاری کیا خیر و خبر ہے. مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قبر میں رہنے والے ہیں مجھے, ان سے سوال کیا گیا. اب ان کا جواب دیا سن لو آپ لوگ. ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لیے گئے
اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے، اب تم بھی اپنی کچھ خیر و خبر سناؤ۔ یہ مردہ کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کبیر، اگر ان قبر کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بہترین کیا پرہیزگاری ہے یہ فرمایا اور رونے لگے۔ دیر تک روتے رہے، پھر بولے، کبیر، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات ہو جاتی ہے۔ اب قبرستان میں داخل ہونے وقت کی دعا وہ یہ ہے، السلام علیکم دیاری میں المؤمنین والمسلمین وإنا بشيء الله حسن اللہ لنا ولکم عافیہ۔ اے مومنوں، تم پر سلام ہو، ہم آپ کے پاس جلد آنے والے ہیں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیریت مانگتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی وضاحت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قبرستان میں غافل اور لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق اور دنیاوی باتیں نہ کی۔ قبر آخرت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو دیکھ کر وہاں کی فکر اپنے اوپر طاری کرتے رونے کی کوشش کیجیے۔ جو آج کل کے حالات ہیں، آپ لوگ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کسی میت کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ میت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے حضرات وہاں پہ میت کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی باتوں میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روک دیا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اور توحید تمہارے دلوں میں پوری طرح گھر کر جائے، سو اب اگر تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ قبروں کو پختہ بنانے اور سجانے سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مردہ کی کیفیت تاریخ تھی، درد کی تکلیف سے آپ انتہائی تڑپ تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر ان پر ڈالتے اور کبھی الٹ دیتے۔ کسی غیر معمولی جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، زبان مبارک پر ایک خاص کو ضرور نظارہ پر خدا کی نعمت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اظہار ثواب کیجیے اور خدا سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح مردے دنیا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خدا جنت میں ایک نیک بندے کا مرتبہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے، پروردگار مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ خدا فرماتا ہے، تیرے لڑکے کی وجہ سے کہ وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور روایتوں میں چلتے ہیں۔ اب آگے جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا وہ کیسا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ سرچ وغیرہ کی ہے اس بات پہ، وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ قبروں یہ زیارت اس لیے مشروع نہیں کہ وہاں جا کر شرک و بدعت کے کام کیے جائیں، بلکہ فکر و آخرت کی جائے۔ ایک اللہ کو ماننے والے لوگ اہل قبور کا حق میں دنیا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، قبروں کی زیارت موت یاد دلاتی ہے۔ شیخ عبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی، مگر اس کے بعد بہت ساری روایتیں آئی ہیں اور بہت سارے حدیثیں بھی ہیں روایت۔ میں نے آج یہ سمجھ لو آپ کے یہی کیا ہے، تو اسی سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے۔ پہلے آداب بتا دیا آپ کو، اب تھوڑی سی تفصیل اس کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر پر بیٹھی رو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت ہو گئے. ان سے کہا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے منع کیا تھا پھر اجازت دے دی تھی. اب مناہی اور یا مناہی منسوخ ہے، اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ تفصیل دوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اب یہ مناہی منسوخ ہے. قبروں کی زیارت سے مردوں اور عورتوں سب کو منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ مناہی منسوخ کر کے سب کو اجازت دے دی. یہ حدیث اس دور کی ہے جب قبروں کی زیارت منع تھی. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اس اور ان جیسی دوسری حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں زیارت قبور سے منعیت کے بارے میں مروی یہ حدیث منسوخ ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بالکل درست ہے. آگے آنے والے دلائل بھی اسی موقف کی تائید کرتے ہیں. اب پہلی دلیل عبداللہ بن ابو ملائکہ تقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن قبرستان کی طرف آئے. ان سے پوچھا ام المومنین آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے. عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں فرمایا تھا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی منع تو فرمایا تھا لیکن بعد میں قبروں کی زیارت کا حکم فرما دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتیں ہی زیارت پہ جا سکتی ہیں. اب اس کا جو پوری ویڈیو کا جو خلاصہ ہے وہ میں کر رہا ہوں اور ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں. عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. ممانعت والی احادیث منسوخ ہے اور یہ ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے جو بعد میں ختم کر دی گئی. البتہ عورت کو گھر سے باہر نکلتے وقت شرعی حدود کو دھیان میں رکھنا چاہیے، جیسے محرام کے ساتھ جائے کیونکہ قبرستان سنسان جگہ ہوتی ہے. شرعی لباس کا خیال رکھے اور قبرستان جا کر صبر سے کام لے. قبرستان کی زیارت کا مقصد صرف موت اور آخرت کی یاد رکھنا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو. اس میں قبرستان کے آداب اور عورتوں کا جانا جو ہے اس کے بارے میں نے بہت ڈیٹیل دیا ہے. اگر میری ویڈیو یہ پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو میں پھر مجھے حوصلہ افزائی ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ